بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا صرف گزشتہ دنوں میں جو ڈیڈ باڈی ہم نے کلوز کی ہے اس کے متعلق، لیکن اس کے بعد کل یا پرسوں 2-3 دن میں مزید اس کے پروسیس اور انجمن بہبود مریضاں کے جو پروجیکٹ ہیں اس کے ریلیٹڈ وہ میں اس کو تھوڑا وضاحت کروں گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے۔ خام خواہ کی جو پوسٹیں لگاتے ہیں نتیجہ نگار جب بیٹھ جاتے ہیں فیس بک پہ، ان کو معلومات نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ مجھے فون کر کے بھی پوچھا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن مجھے یہ باتیں میں بعد میں ڈسکس کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس میں صرف میں ایک معلومات دوں گا، لوگوں کو اویئرنیس دوں گا جن کو پتہ نہیں ہے کہ پوسٹ مارٹم کے دوران کیا ہوتا ہے، سیمپلنگ کیا ہوتی ہے، کس طرح لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں۔ فنگر پرنٹ کا زیادہ تر ہوتا ہے، ہر بندہ میسج کرتا ہے فنگر پرنٹ کا کیا۔ تو جب ڈیڈ باڈی 1122 والے شفٹ کر دیتے ہیں THQ ہاسپٹل میں تو پولیس اپنی رپورٹ تیار کرتی ہے۔ رپورٹ تیار کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم میں ایکس رے ہوتا ہے، ڈیٹیل ایکس رے کے بعد وہ مختلف جگہوں سے سیمپل لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب DNA ٹیسٹ کے لیے۔ وہ DNA جو سیمپلنگ ہوتی ہے وہ بھیجا جاتا ہے لاہور کہ اگر کوئی فیملی DNA ٹیسٹ کرانا چاہے تو وہ پھر اس کو DNA ٹیسٹ کی صورت موجود ہوتی ہے۔ یعنی جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس میں DNA ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ادھر پولیس کیا کرتی ہے، ایک اور محکمہ ہوتا ہے ان کا جو مرڈر کیس پہ اکثر آ جاتا ہے۔ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے فنگر پرنٹ کس طرح لینے ہیں کہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یہ محکموں کو پتہ ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ پاؤڈر سے بھی ہوتے ہیں، سیاہی سے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نادرا کی جو مشین ہے اس سے وہ ٹیسٹ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ فنگر پرنٹ اس میں کام نہیں کرتے۔ جو نادرا کی مشین ہوتی ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مشین کام نہیں کرتی اور ان انگوٹھوں میں بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے نا وہ انگوٹھیاں لگوائیں اور پتہ چل جائے بندہ کون ہے، یعنی وہ اس وقت شناخت ممکن نہیں ہوتی۔ پھر وہ اپنے طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ لیتے ہیں فنگر پرنٹ کے سیمپل، اور جو لینے کے بعد جب اپلیکیشن جاتی ہے جج صاحب کے پاس، پولیس جو تفتیشی مقرر ہوتے ہیں پولیس افسر، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ان کی اپنی رپورٹ پلس جو انہوں نے سیمپلنگ لی ہوتی ہے، کدھر سے سیمپلنگ لی ہے اس کی ڈیٹیل اور فنگر پرنٹس کی ڈیٹیل، یہ سب چیزیں اپلیکیشن میں مینشن ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہم نے لی ہے۔ اس میں مینشن ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے مکمل فنگر پرنٹ برائے نادرا شناخت، یہ پولیس کرتی ہے، اور اس کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، اس کی شناخت کے لیے عمل ہوتا ہے اور وہ نادرا کو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں سب دوستوں کو بتا دوں جو کہتے ہیں کہ اس کی شناخت کا عمل نہیں کرتے۔ آگے جج صاحب جو کمنٹس کرتے ہیں، جج صاحب جو ریمارکس دیتے ہیں، جو ہدایات دیتے ہیں اپلیکیشن پہ، وہ 2-4 ایسی ہوتی ہیں، تقریباً ہر اپلیکیشن میں وہ ایڈوائز ہوتی ہے کہ ایک تو ایکس رے کی وہ پوچھتے ہیں، DNA ٹیسٹ کے سیمپل پوچھتے ہیں، پھر نادرا کا جو شناختی پروسیس ہے اس کی تسلی ہوتی ہے، اس کے بعد ویڈیو اور فوٹوگرافی کی تسلی ہوتی ہے، پھر ہدایت یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس کو آگاہی کے لیے پبلسٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیس بک پہ ایڈورٹائز پہ جو ہے نا اس کو اناؤنس کیا جائے تاکہ میں بھی جو ان کے لواحقین ہیں وہ آ جائیں۔ یہ چیزیں تسلی کے بعد جج صاحب پرمیشن دیتے ہیں تدفین کی۔ اور ایک چیز میں کلیئر بتا دوں کہ تدفین کی اجازت نہ تو ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں نہ پولیس دیتی ہے۔ تدفین کی اجازت کب کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، یہ جج صاحب ریٹن لکھ جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے جو سائن ہوتے ہیں اس میں ریٹن لکھا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کس نے کرنی ہے۔ یہ جج صاحب کے اپلیکیشن میں وہ جو آتی ہے ساری اجازت نامہ ہوتا ہے اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب جج صاحب سے آ جاتی ہے پھر ہم وہ ڈیڈ باڈی پولیس وصولی لیتی ہے انجمن بہبود مریضاں سے۔ انجمن بہبود مریضاں ڈیڈ باڈی کی ریسیونگ لے لیتے ہیں، اور قبرستان کمیٹی جو ہماری راجر قبرستان کمیٹی ہے اس کی کوآرڈینیشن اس میں شامل ہوتی ہے۔
یہ جتنا ریکارڈ ہے، جتنا FIR کی کاپی، جج صاحب کے آرڈر، اس کے علاوہ جتنا بھی ریکارڈ ہوتا ہے وہ ریکارڈ انجمن بہبود مریضاں رجسٹرڈ سرائے مغیر کے پاس بھی ہوتا ہے، اور دوسرا قبرستان کمیٹی کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اور قبرستان کمیٹی میں ریکارڈ ہوتا ہے ڈیڈ باڈی کا کہ کب آئی، اس کی قبرستان کون سا ہے، اس کی لیئر نمبر کون سی ہے، اس کی قبر نمبر کون سی ہے، شناخت کے لیے۔ تو یہ ترتیب ہوتی ہے۔ آج میں اس سے لمبی ویڈیو نہیں بناؤں گا، صرف میں یہ کیا کیا پریشانیاں میں ہوئی ہیں اس ڈیڈ باڈی میں، یہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن فی الوقت یہ ان دوستوں کے لیے جو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، مجھے لائک بھی نہیں کرتے، لیکن مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے نہ کسی کے لائک چاہیے، نہ مجھے چاہیے کہ مجھے کوئی پسند کرے۔ ہم یعنی میں اور جو میرے ساتھی ہیں، جس طرح اسپیشل جب کام ہوتا ہے تو واٹس ایپ ساتھ ہوتے ہیں، باقی سٹی باڈی ہماری، مرکزی باڈی ہماری، اس کے سارے عہدیدار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک اگلی ویڈیو میں فرداً بندوں کا ذکر کروں گا۔ ہمیں پرابلم کیا ہوتی ہیں پوسٹ مارٹم کے بعد، جب لاش کو ہم سمیٹتے ہیں تو صفائی کے لیے کیا پرابلم ہوتی ہیں، بندوں کی طرف سے کیا پرابلم ہوتی ہیں، یعنی ہر قسم کی جو معاملات ہیں وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو میں صرف میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں لوگوں کو اطلاع کر دوں، لوگوں کو اویئرنیس دے دوں، آگاہی دے دوں کہ یہ سارا کام کس طرح ہوتا ہے، کون کون کیا کیا کرتا ہے۔ اور سب سے ضروری بات جس پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ زور دیا جاتا ہے، شناخت کا عمل۔ شناخت کا عمل جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو لہٰذا میں اس ویڈیو کو کلوز کروں گا انشاءاللہ کل یا پرسوں، بلکہ میں ہفتہ 2 ہفتے اسی ٹاپک پہ بار بار ویڈیوز بناؤں گا، مختلف مسائل پہ بناؤں گا، پھر مختلف دوستوں پہ بناؤں گا جن کی اس میں کاوشیں ہیں، پھر ان دوستوں پہ بھی میں نام لے کے ویڈیو بناؤں گا کہ جن دوستوں کو ہماری کاوشیں اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں لگتی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم ان پہ بھی خوش ہیں، کیونکہ ہم نے نہ کسی کو دکھا کے کام کرنا ہے، نہ کسی سے اس کی مزدوری لینی ہے، نہ ہم نے کچھ کسی سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں توفیق ملی ہے تو ہمیں اپنے آپ پر فخر ہے، اپنے کام پر فخر ہے، اپنے ساتھیوں پہ فخر ہے، کسی کی واہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سب باتیں اگلی ویڈیو میں میں ادھر اجازت چاہوں گا، دوستوں کو تعارف کرا دوں۔ فرسٹ ٹائم میں نے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تعارف نہیں کرایا۔ شمعون مرزا نام ہے میرا، پریزیڈنٹ ہوں میں انجمن بہبود مریضاں رجسٹرڈ سرائے عالمگیر کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اور سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے بندہ لواحقین کے حوالے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور میں اس بندے کی بارے میں ڈیٹیل، فیملی کدھر گئی، کس کو لیا، کس طرح ہم نے کس طرح، یہ بھی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ میں رابطہ کروں گا آپ سے۔ خدا حافظ۔